چیلنجز کیا کیا رہے ان 3 دنوں میں؟ ہمارے پاس 7 ایکسپرٹ موجود ہیں. طارق علی نظامانی صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشنز سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے جی. طارق صاحب، ایک بہت بڑا یہاں پہ تو سب سے پہلے میں کہوں گا اس دفعہ کافی ہم نے دیکھا کہ بہتر انتظامات ہمیں دکھائی دیے. میں نے دیکھا لگ بھگ 2 سے 3 دن جو سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کی گاڑیاں تھیں یا رضاکار تھے یا اہلکار تھے وہ کام کرتے دکھائی دیے. چیلنجز کیا کیا رہے؟ سب سے پہلے تو یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کس طرح کا جو اس دفعہ وہ تھا سسٹم وہ کس طرح، اور پھر اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے دیگر اویئرنیس کیمپینز پر بھی اور باقی چیزوں پر بھی. جی بالکل. ہم پری ایمپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک گرانڈ آپریشنس عید جو 5 days پہ پھیلا ہوا ہے اس میں ہم پری ایمپٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس حساب سے ہم 1 ماہ پہلے سے ہی ہماری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ لیول پہ، اور ویکلی ریویو میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، اور پلس جو ہے وہ کنٹیجنسی پلاننگس ہم ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس دفعہ سندھ گورنمنٹ کا بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ ساتھ رہا. سی ایم صاحب کی طرف سے بھی اس سبجیکٹ پر میٹنگ کنوین ہوئی، اور سعید غنی صاحب نے بھی ایک پراونشل لیول پر آفل سبجیکٹ پر ایک میٹنگ کنوین کی، جس میں تمام جو تھے میئر صاحبان ہوئے اور کمشنر صاحبان، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور لوکل باڈی، سب کو آن بورڈ اور سروس کو آن بورڈ لیا گیا. تو جیسا کہ میں اس آفل آپریشنس کے حوالے سے میں بریف کروں کہ نارملی جو کراچی کا جنریشن ہے وہ 12 سے 14 ہزار ٹن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو 5 days پہ پھیلا ہوا ہے آفل آپریشن، اس میں آلموسٹ جنریشن ڈبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈبل ہو جاتی ہے، اور جو ہماری جو نارمل 7 districts میں جو کراچی میں ایف ای سی کی جو مشینری ہے وہ 2200-2300 اراؤنڈ ہوتی ہے. کہ تو ہم ایڈیشنل مشینری کمپنی سے ہم ہائر کراتے ہیں، جو کہ 3000 ایکسٹرا مشینری ہائر کراتے ہیں. اور جو ہماری ورک فورس ہے نارمل 8000 ورک فورس ہوتی ہے، اس میں ہم 3-4 ہزار کا اور اضافہ کرواتے ہیں. اور پلس ہم ایک تھوڑے چینج میکینزم سے ہمیں ورک کرنا پڑتا ہے. وہ اس حساب سے کہ جو ہمارا ایف ای سی کا میکینزم ہے اس میں تو ایٹ سورس کلیکشن ہوتی ہے یا بن مینجمنٹ کے تھرو کلیکشن ہوتی ہے، اور وہ سبسیکوئنٹلی یہ جو ایٹ سورس کلیکشن ہوتی ہے وہ ٹرائی کمپیکٹر میں شفٹ ہوتی ہے. ٹرائی کمپیکٹر سے آپ فردر جی ٹی اے سے ایل ایف ایس پہ شفٹ کر رہے ہوتے ہیں. پورا ایک سائیکل ہے. ہاں، مگر اس میں آپ کو میکینزم تھوڑا ڈفرنٹ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں یہ کہ ہم تقریباً 99 ہم نے کلیکشن پوائنٹس اسٹیبلش کی آل اوور 7 ڈسٹرکٹ، اور ہم نے اسمال وہیکلس کو انگیج کیا جو کہ یو سی کی لمٹس میں وہاں پر راؤنڈ لگا رہی تھی اور وہ آفل کر رہی تھی، اور اس کو وہ کلیکشن پوائنٹ بالکل کر رہی تھی. اچھا طارق صاحب، یہ میں نے 3 دن تو میں نے خود دیکھا بھی، انفیکٹ ہم سڑکوں پہ دیکھتے بھی رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی دکھائی دی ویسٹ کو مینیج کرنے کی. اچھا، ایک طرف آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں سوشل اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی بھی ہے، یا پھر سیلف سوشل رسپانسبلٹی کی بھی کمی دکھائی دیتی ہے؟ جہاں ویسٹ مینجمنٹ کے بنز موجود ہیں، ان بنز کے علاوہ اس کے اطراف میں بہت زیادہ کچرا جو کہ ہم باہر پھینک دیتے ہیں یا سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں، یا کبھی گھروں سے باہر بیلکنی سے پھینک دیا جاتا ہے کچرا. آپ کو نہیں لگتا یہ اویئرنیس بھی بہت زیادہ اب ہونے کی ضرورت ہے کہ جہاں ادارے کام کرنا چاہ رہے ہیں وہاں تھوڑی سی سپورٹ اگر ہم کر دیں عوام ہونے کی حیثیت سے تو ایک بہت بہتر نظام بن سکتا ہے؟ نہیں، بالکل آپ نے بالکل اہم نقطے پہ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. بالکل، کیونکہ ایکچولی جو پریمیسز ہولڈر ہے وہی جنریٹر آف گاربیج ہے. ظاہر ہے. تو اس حساب سے اگر ایز اے سوشل ریسپانسبلٹی اگر جو بھی پریمیسز ہولڈر ہے وہ اپنے گھر کا کچرا جو ہے وہ ہولڈ کر کے رکھے گا، اور وہ یا تو بنس میں شفٹ کرے گا یا اتھورائز ایجنٹ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے اس کے حوالے کرے گا، تو اس کا وہ اینڈ ٹو اینڈ ہم اس کا ڈسپوزل ہو سکے گا. ادروائز جو اس میں کوئی اناتھورائز پرائیویٹ فارمس ہیں اس کے حوالے کیا جائے گا، تو دے موسٹلی ڈونٹ ہیو اے میکینزم آف شفٹنگ اٹ
ایٹ دا اینڈ ڈسپوزل سائٹ. ٹھیک ہے. تو پبلک سے بالکل ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ اس میکنزم کو فالو کریں اور اس میں اوور آل ہمارا تعاون کریں, اس میں ایک اوور آل شہر کے ایستھیٹکس بہتر بنانے میں, ڈیزیز فری سوسائٹی بنانے میں, اور ایک ریسائکلنگ اکنامی کے آبجیکٹیوز بھی پلاسٹک کا کم استعمال یا باقی چیزوں کا استعمال. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اچیو کیے جا سکتے ہیں. صحیح. اچھا, میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا, سیوک اویئرنیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کوئی کیمپینز آپ کے انسٹیٹیوشن کی ادارے کی طرف سے کوئی چلائی جا رہی ہیں یا پھر پبلک سروس میسیجز ہیں, اس پہ کتنا کام کیا جا رہا ہے, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. بالکل, اس میں ہم ایکسٹینسولی اس میں کام ہو رہا ہے. ہمارا فیس بک, ٹویٹر اکاؤنٹس ہے, اور پلس کمپنیز کو جو اسکوپ آف ورک دیا گیا ہے, پبلک اویئرنیس از ون آف دا کمپوننٹس. اور اس کے حوالے سے ہم ڈفرنٹ ایون جو لوکل این جی اوز, ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ہو گئی, یا ڈفرنٹ بوہرا کمیونٹی کی بھی ایک این جی اوز ہیں, ان کے ساتھ, اور اوور آل ہمارا جو ٹاؤن چیئرمین کے ساتھ بھی ہمارا ڈسٹرکٹ لیول پہ زون لیول پہ اور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو سے ہمارا ڈے ٹو ڈے بیسس پر کوآرڈینیشن ہوتی ہے. اور اس نے بہت حد تک ہم پبلک اویئرنیس کی لیول انکریز ہوئی ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان فیوچر بہت زیادہ بہتر کام ہوگا, اور ایمس آبجیکٹیوز جو سندھ گورنمنٹ کے ہیں وہ اور انشاءاللہ بالکل, وہ تو ہم بالکل ڈیفینیٹلی اس میں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, بہت زیادہ حکومت کی طرف سے بڑی سیریسنس دکھائی جا رہی ہے. اچھا طارق صاحب, ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ اگر کوئی گلی محلہ جہاں پہ بہت زیادہ کچرا جمع ہو چکا ہے, یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوزلی جہاں کوئی ایک شخص پھینکنا شروع کرتا ہے وہاں پورا انبار لگ جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے, ایسے میں اگر کوئی کال کی جائے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو, اگر کوئی پرٹیکولر کال کر کے بلاتا ہے تو اس کو کس طرح کیٹر کیا جاتا ہے, کیونکہ جہاں ایک طرف مین روڈز کا یا شہری نظام ہے, جو اندرون کے علاقے ہیں یا انٹیریئر سچویشن ہے جو کہ گلی محلوں کے اندر کی, اس کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے. بالکل, ایک تو ڈیلی کی پلاننگس ہوتی ہیں, پلاننگ کے مطابق کلیکشن گاربیج کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہم نے کمپلین مینجمنٹ پہ بھی اسپیشلی ہم نے فوکس کیا ہے. ہماری 4 سال سے ہماری موبائل ایپ لانچ ہوئی ہے, اور تقریباً 3 سال سے ہماری ٹول فری نمبر 1128 ہمارا فنکشن کر رہا ہے, اور وہاں پر کمپنیز کو ہماری انسٹرکشنس ہیں کہ رجسٹرڈ کمپلینٹس ود ان 8 hours ریزالو کی جائے. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی بڑا اچھا ہمارا کمیونیکیشن گیپ ختم ہوا ہے, اور پبلک کا ٹرسٹ لیول بھی ادارے پر بڑھا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سروس ڈیلیوری میں بہتری آئی ہے, جس کو ہم انشاءاللہ مزید بہتر کریں گے. اچھا طارق صاحب, جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ مینجمنٹ کے جو نمبرز ہیں, اسٹیٹس ہیں, بتا رہے ہیں کہ کافی زیادہ ہائی بھی ہیں ڈیورنگ عید, یہ تقریباً ڈبل بھی ہو جاتا ہے. اس کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی مزید جو انفراسٹرکچر ہے اس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے, یا مشینری ہے, یا پھر دیگر جو کام ہے, جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس کو مزید انہینس کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور اس پہ کتنا کام کیا جا رہا ہے, اس پہ بھی روشنی ڈالیں ذرا. جی بالکل, ایکچولی آئیڈیلی اگر اس کو ہم عید یا آفر آپریشنس کو اگر ہمیں کا سسٹم بنانا ہے, تو اس میں میں نے اپنی ہائی ایپس کو بھی یہ سجیشن دی ہے, اور میری جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو صاحبان ہیں ان کو بھی یہ میری سجیشن ہے کہ ہر یو سی میں یا ہر وارڈس میں عید سے پہلے ایک ڈیزیگنیٹڈ جو ہے وہ سیکریفیشل پوائنٹس بنائے جائیں. ٹھیک ہے, جہاں پر جو بھی وارڈ یا یو سی میں جو بھی قربانیاں ہو رہی ہیں وہ جانور وہاں پر ان کو رکھا جائے, اور وہیں سے ان کی قربانی بھی وہیں پر کی جائے. تو اس سے جو ایک سویٹ ارتھ جنریٹ ہوتی ہے گلی گلی میں, وہ ایک اس کا بہتر یوٹیلائزیشن ہو جائے گا. وہ ایک اگر ڈیزیگنیٹڈ جگہ ہے تو اس میں تو ویل یوٹیلائز ہو جائے گی. تو یہ
रिकमेंडेशन दी सर हुई हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वक्त की कमी थी, आपने बड़ा वक्त निकाला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी माय प्लेयर। अभी विश यू ऑल द बेस्ट, इसी तरह आप काम करते रहें, क्योंकि सफाई जो है वो यकीनन एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा था जिसको केटर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ लेते हैं जी आपसे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। कीप वॉचिंग डिबेट एट।